کہنے لگے کہ سیدھے ہو کے بیٹھو. اچھا سیدھے ہو کے بیٹھو. اچھا تو پیشنٹ کے اندر جی کدھر نو وہ ادھر بیٹھو. اچھا آپ نے پھر انٹروینشن نہیں کی؟ ڈاکٹر صاحب وہ اگر آپ برا نہ منائیں تو کوئی برانڈ جوتے کا بتا دیں. باجی چپ ہو کے بیٹھو تسی بولنے دی لوڑ نہیں ہے جی. ایک منٹ ہم تو لائیو چلے گئے تو ہاں کوئی نہیں، اس میں بھی سبق تھا ناظرین کے لیے، اس بات میں بھی ایک سبق ہے. وہ سبق ہم ڈسکس کرتے ہیں. ناظرین یہ ولنگ ویز کا لاہور اسٹوڈیو ہے اور لیٹس ٹاک ود ولنگ ویز کے ساتھ آ چکے ہیں جہاں آرا رانا. اور ہاں بول دیں آگے، میں نے نہیں آپ کا نام میں تو کہنے لگی تھی جہاں آرا رانا اور وصال. نہیں، صرف اور کہنے کے لیے تو نہیں آپ کو روکا نا. جہاں آرا رانا اور محسن نواز صاحب. جی، اور یہ جو ہمارا شو ہے ایوری سیٹرڈے کو آپ دیکھتے ہیں دوپہر 1 بجے کے سے لے کے، اور پھر بس جب تک باتیں چلتی ہیں جب تک باتیں چلتی ہیں. کوشش تو ہماری ہوتی ہے کہ ہم ساری ہی مسائل، باتیں، کمنٹس اور جو بھی ہمارے ویورز کی کالز ہوتی ہیں محسن صاحب ان کو اٹینڈ کریں، انٹرٹین کریں. ایک گلہ مجھے موصول ہوا لاسٹ ٹائم جی، جس میں یہ تھا کہ اب آپ نے 2 جو پیچھے شو تھے اس میں کمنٹس نہیں پڑھے، اور میں نے تو اس میں ایک بات پوچھی تھی تو میں نے کہا ضرور یہ واقعی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کالز جو ہیں وہ بڑی ضروری بھی ہوتی ہیں اور بہت انفارمیٹیو بھی ہوتی ہیں ہمارے ویورز کے لیے. یہ جو ابھی جس بات سے ہم نے شروع کیا، جو ہم ڈسکس کر رہے تھے، جس کو ہم نے دانستہ طور پہ آن ایئر جانے دیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک مکالمہ تھا، اور یہ مکالمہ تھا جہاں آرا نے ایک جگہ وزٹ کیا ایک ڈاکٹر صاحب کو، اور جہاں آرا یہ بتاتی ہیں کہ کنسلٹیشن کے مکمل ہوتے ہوتے کسی کے ساتھ گئی تھی، اور مکمل ہوتے ہوتے تک یہ خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ اب آگے ڈانٹ ٹپٹ کا مزید سلسلہ بڑھ جائے گا. تو یہ جو ہمارا فیلڈ ہے، یعنی میڈیکل کا پروفیشن ہے یا کوئی بھی دنیا کا شعبہ ہو، تو اس میں آپ کے پاس جو وزٹر ہے یا آپ کا جو کسٹمر ہے یا آپ کا کوئی کلائنٹ ہے، اس کے ساتھ آپ کا بہت اچھے سے کنیکشن بننا اس کی کریکشن کا بہت اچھا آغاز کرے گا. سو آپ کوئی اپنا بزنس کر رہے ہیں یا آپ کا کوئی جاب ہے یا آپ کسی جگہ کسی بھی شکل میں کلائنٹس کو ڈیل کرتے ہیں یا آپ آپس میں بات کرتے ہیں، ہر اس جگہ آپ کی جو ٹون آف وائس ہے اور آپ کے الفاظ کا چناؤ یہ بہت ہی زیادہ اہم ہے. اور اسی بات کا میسج آج کے شو کا آغاز ہے کہ کسی سے ملاقات کا پہلا ہی اگر جیسچر یہ تھا جو کہ کوئی اگر صحت کے شفا کے شعبہ سے وابستہ ہو تو اور بھی زیادہ ایک مسیحائی والا رول ہم کیونکہ محسن صاحب دیکھیں جب بھی آپ کسی اپنی کوئی بھی مسئلہ لے کے کسی کے پاس جاتے ہیں نا فار ایڈوائس، خاص طور پہ میڈیکل کی فیلڈ میں، خواہ وہ ذہنی مسئلہ ہے یا جسمانی مسئلہ ہے، تو آپ کو جو بھی کوئی مسیحا آگے بیٹھا ہے نا، وہ کہ تھراپسٹ ہے، سیکیٹرسٹ ہے یا ڈاکٹر ہے، تو یہ تو چیز اس کو جاننی چاہیے آلریڈی، بیسک ایتھکس، کہ جو آنے والا ہے نا اسے اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے، وہ لا علم ہے تو آپ کے پاس آ رہا ہے نا. ایگزیکٹلی. تو جب تک آپ اس لا علم بندے کے مسئلے کو سنیں گے نہیں جی تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں مسئلے کا مجھے پتہ ہے تو 1-2 لفظ جو فٹافٹ دسو بھائی، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر تسلی نہیں ہوتی جو مسئلے کا شکار فرد ہوتا ہے. اور یعنی ہمارا میرا خیال ہے کہ آدھا مسئلہ تو محسن صاحب وہ بات سننے سے ہی حل ہو جاتا ہے جب آپ رسپیکٹ ریگارڈ کے ساتھ، جو ہم ہر شو میں بات کرتے ہیں نا، انکنڈیشنل رسپیکٹ اینڈ ریگارڈ، نان ججمنٹل بیہیویئر، نان ریڈیکولنگ، تو میرا خیال ہے ہر شو میں ہی ہم اس پہ بات کرتے ہیں. اگر یہ ہمارے میں پرسنالٹی کا ایک مینڈیٹری پارٹ نہیں ہے تو پھر ہم جو بھی ہیں، جس بھی پوسٹ پہ ہیں، وہ پھر کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا. بہت ہی آپ نے خاص بات چھیڑ دی کہ اگر ہم کسی کو رسپیکٹ ریگارڈز نہیں دے سکتے تو ہم اس سے یا دوسروں سے ایسا ایکسپیکٹ بھی کیسے کر سکتے ہیں. ہاں ایگزیکٹلی. دینے والا جو ہے اس کے پاس کوئی چوائس نہیں ہوتی، لینے والے کے پاس چوائسیز ہوتی ہیں. اچھا، دینے والا یعنی کوئی بھی ایموشن جب ایکسپیرینس کر رہا ہوتا ہے، جیسے کہ اگر کسی کے اندر غصہ پیدا ہوا ہے تو وہ غصہ کی انرجی اس کے اندر کریٹ ہوئی ہے، تو اس نے تو وہ اب دینی ہی دینی ہے. اور جو لینے والا ہے دوسری جانب، اس کے پاس چوائس ہے کہ وہ اس سے ملتی جلتی انرجی کو کریٹ کرے یا ڈیفرنٹلی اس کو بیہیو کرے. اب یہ جو ہے اس کا اطلاق تمام بیہیویئرز پر ہوتا ہے. یعنی آپ غصے کو لے لیجئے، غصے والا جب غصے کی کیفیت میں ہے
تو اب اس کی چوائس ہاتھ سے چوائس نکل گئی. جی اب لینے والے کی چوائس پر چلی گئی کہ وہ اس کے غصے کو کیسے ٹیکل کرتا ہے. سملرلی رسپیکٹ کے ساتھ جو جس چیز سے مالا مال ہوتا ہے, اگر کسی کے پاس پیار, عزت, بہت زیادہ ظرف, یہ سب کچھ اس سے وہ آراستہ اور مالا مال ہے, تو وہ اسی چیز کو دوسرے کو دینا چاہے گا, کیونکہ اس کا اندر اس کی اپنے اندر ایک انریچمنٹ رکھتا ہے, اس سے وہ مالا مال ہے. وہ اپنے آپ کو دوسروں کے ساتھ جب انٹریکٹ کرتا ہے تو وہ ویسا ہی بیہیو کرتا ہے جیسا وہ ریسیو کرتا رہا ہے. لیکن جو لینے والا ہے, اب اس کے پاس یہ چوائس آ جاتی ہے کہ آیا اس نے اس چیز کو ریسیو کرتے ہوئے کیسا رسپونڈ کرنا ہے. سو سمپل از دیٹ کہ ہم اگر صرف اس چیز کا جائزہ لیتے رہیں, اور مثال کے طور پہ عام طور پہ جیسے آپ جہارا کئی دفعہ بات کر رہی ہوتی ہیں کہ خواتین جو ہمارے پاس آتی ہیں ان کو اپنے ہسبینڈ سے یہ شکایت ہوتی ہے کہ جب وہ اپنے آفس سے آتے ہیں تو وہ کوئی زیادہ لفٹ نہیں کراتے, زیادہ بات چیت نہیں کرتے, زیادہ کمیونیکیٹو نہیں ہوتے, مصروف اور تھکے ہوئے سے نظر آتے ہیں. اچھا, اب ہم ان سے کس چیز کی طلب کر رہے ہیں, کیا توقع کر رہے ہیں جو ان کے پاس ہے نہیں. ایگزیکٹلی. یعنی وہ تو تھکے ہوئے, ان کے پاس تو تھکاوٹ ہے, وہ تو دکھی ہیں, ان کا تو کوئی آفس کا کوئی ٹاسک ہو سکتا ہے پورا نہ ہوا ہو اس دن, تو وہ تو ان اور بہت سارے چیلنجز جو پورے دن میں انہوں نے فیس کیے ہوں, کوئی ایکسپیکٹیشنز ان کے باس کی, کو ورکرز کی. محسن صاحب, دیر آر سو مینی تھنگس وائل یو آر ورکنگ سم ویئر, تو ایٹ ٹائم وہ نہیں فلفل ہوئی ہوتی. جی. اچھا, اب یہ ان کے پاس یہ کچھ ہے, ہم ان سے کیا چاہ رہے ہیں کہ وہ بس وہ ہمیں اٹینشن اور ٹائم دے دیں, توجہ دیں, کوالٹی کا, میٹھے بول بھی دیں, بہت اچھا ہمارے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں. اچھا, ہونا اس کے الٹ چاہیے, کیونکہ ہم یہ توقع کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا جو اس وقت فیز ہے وہ کیا ریسیو کرنے کا ہے. صرف ہمیں یہ ہے آئی مین جو اکثر میں خواتین کی بھی محسن صاحب جو آپ بات کر رہے ہیں بڑی امپورٹنٹ, تو ان کو صرف ایک اپنے پورے دن کی پکچر کلیئر ہوتی ہے کہ اب یہ جو ٹائم ہے یہ اسپیسیفکلی میرا یا میرے گھر کا ہے. ایکچولی یہ میوچل نہیں ہے نا, اٹس ناٹ اے میوچل, اٹس اے ون سائیڈڈ. یہ ون سائیڈڈ ہے نا. اور وہ جو تو جو معاملات خراب ہوتے ہیں جب ہمارے پاس جو خواتین آتی ہیں تو آبویسلی وہ معاملات خراب ہونے پہ ہی آتے ہیں. تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ایفیکٹولی کمیونیکیٹ نہیں ہو رہا ہوتا فرام اے بوتھ سائڈ, کہ دونوں کی سفرنگ کیا ہیں اور دونوں اس وقت کس فیز میں ہیں, دونوں کس فیز میں. اچھا, اب جو ریسیونگ اینڈ پہ ہوا اس نے تو توجہ, پیار, خوشی, مسکراہٹ, ہنسی مذاق, انٹریکشن یہ چاہا, کیونکہ اس کے پاس یہ ہے, اور جو آیا اس کے پاس وہ نہیں ہے. تو ہونا یہ چاہیے کہ جس کے پاس جو ہے وہ دینا. ہاں بالکل. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ جو کہ باہر سے آتا ہے نا, اچھا یہ بھی محسن صاحب اٹس اے ویری کامن. اب کیونکہ بینگ ورکنگ وومن میں بھی کچھ چیزوں کو جب ایکسپیرینس کرتی ہوں کہ جب آپ سارا دن کے کام کے بعد واپس گھر جاتے ہیں نا, تو گھر والوں کو لگتا ہے کہ ان کی ایکسپیکٹیشنز آپ سے ہائی ہوتی ہیں, اور ان کو لگتا ہے کہ ہمارا ٹائم تو اب شروع ہو رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ کہیں نہ کہیں پہ پھر اگر ہم افیکٹولی ان کو کمیونیکیٹ نہیں کرتے کہ ہمارے چیلنجز کچھ گھر کے باہر کے بھی ہیں جس میں ہم آپ کی سپورٹ کے بغیر یہ نہیں کر سکتے. مطلب یہ مرد حضرات کے لیے بھی ہے. یعنی اگر میں بہت ہی افیکٹولی کام کر رہی ہوں نا اپنے گھر سے باہر, تو اس میں جو بہت زیادہ رول پلے کر رہا ہے وہ میرا اپنے گھر اور فیملی ممبرز ہیں, کیونکہ وہ افیکٹولی رول پلے کرتے ہیں تو میں اس قابل ہوتی ہوں. مردوں کا بھی یہ ہے کہ جو مرد بہت ہی زیادہ افیکٹولی رول پلے کر رہا ہے اپنے کسی کام میں, وہ بزنس ہے, وہ شاپ آنر ہے, وہ کوئی ملٹی نیشنل کمپنی میں ہے, تو اس کے پیچھے اس کی فیملی ہے, اس کا گھر ہے جو اس کو اتنا کمپنسیٹ کراتے ہیں یا کرتے ہیں. مسئلہ وہاں ہوتا ہے, یعنی جب ہم اکثر دیکھتے ہیں نا کہ اب فنکشنلٹی وہ نہیں رہ گئی, ڈس فنکشنل ہوتا جا رہا ہے, یا ریلیشن ڈس فنکشنل نہیں ہوا تو پھر ریلیشن شپ ضرور خراب ہو گئے. مطلب اس نے پھر پک اینڈ چوز کیا کہ اچھا بھائی اس بندی نے تو سمجھ رہی نہیں جو گھر میں بیٹھی ہے, تو ایٹ لیسٹ میں اپنا کریئر تو داؤ پہ نہ لگاؤں نا. تو وہ کیا کرتے ہیں کہ پھر وہ چوز کر لیتے ہیں کہ اب ریلیشن شپ کے اوپر فوقیت دے دیتے ہیں اپنے کریئر کو. تو وہ جو ریلیشن شپ ہے وہ جو بہت ہی ڈیمانڈنگ تھا وہ سیکنڈری ہو جاتا ہے. اور جب سیکنڈری ہوتا ہے تو کانفلکٹس آنا شروع ہوتے ہیں, ڈاؤٹس آ جاتے ہیں, کمیونیکیشن گیپ آ جاتا ہے, فیلئر کی طرف جانا شروع کر دیتا ہے ریلیشن شپ. جو باقی ممبرس ہیں جس میں کہ آپ کے بچے ہو سکتے ہیں, سبلنگس ہو سکتے ہیں, وہ افیکٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں, ایٹ ٹائم پیرنٹس بھی. تو پھر جو ڈس فنکشنلٹی ہے وہ آنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں.
یعنی کریئر میں بھی ڈسفنکشنلٹی آہستہ آہستہ آنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. تو جو چیز اب لیک کر رہی ہے اس کے اندر، ایک تو وہ جو محسن صاحب ایمپتھی کا جو ایک ہوتا ہے نا ایلیمنٹ، وہ بہت لیک کرتا ہے. دوسرا جب آپ افیکٹولی کمیونیکیٹ نہیں کرتے. تیسرا جب آپ پراپرلی ٹائم کو مینیج نہیں کر رہے ہوتے. یعنی جب آپ نے اس کو پراپر ایک مینیج نہیں کیا ہوتا نا. چوتھا، جب گھر والوں کی ایکسپیکٹیشنز انریلسٹک ہوتی ہیں. دے فیل لائک کہ اچھا اب یہ آیا ہے تو اب یہ اور کچھ نہ کرے. جبکہ اب آج کل کا دور ایسا ہے محسن صاحب، جیسے اگر میں آپ ہی کو دیکھوں، آپ اپنے اگر دیکھیں تو آپ کا آدھا کام تو گھر میں بھی چل رہا ہوتا ہے. تو چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی ایٹ ٹائم وی جسٹ ہیو ٹو اٹینڈ دا کالز، کیونکہ ہم ایک مینٹل ہیلتھ پروفیشنل ہیں اور کام کرتے ہیں، تو وی ہیو ٹو انٹرٹین آور کلائنٹ. ہماری فرسٹ پرائرٹی یہ ہے. تو اس میں پھر جب تک فیملی کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی، اسپیشلی خواتین کی، تو پھر مسائل بڑھتے رہیں گے. اور مسائل کے بڑھانے میں ہم اپنا بھی کافی زیادہ حصہ ڈالتے ہیں. مسئلہ کئی دفعہ اتنا ہوتا نہیں ہے جتنا ہم نے حصہ ڈال کے اس کے اوپر تڑکا لگا دیا ہوتا ہے. ناظرین، آپ شو پر شریک ہو جائیے اپنے کامنٹس کے ذریعے. آپ آئیے گا، اپنے الفاظ درج کیجیے گا کامنٹ باکس میں، اپنا کوئی سوال، کچھ بات اظہار خیال کیجیے گا. آپ کے کامنٹس جہاں آرا شو پر شامل کریں گی. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ہم لائیو ٹیلی فون کالز پر بھی لیں گے. تھوڑی دیر میں آپ سے بات کرنے والے ہیں. 0300-741-3639 وہ نمبر ہے جس پر کہ آپ ہمیں کوئی ایک میسج لکھ بھیجتے ہیں اور ہم پھر آپ کے ساتھ خود کال کر کے بات کرتے ہیں. 1968 میں ایک ریسرچ کا ایک بہت بڑا پروجیکٹ سامنے آیا، اور یہ جو پروجیکٹ تھا یہ یوٹوپین سٹی کہلاتا ہے، اور اس پر کافی کتابیں بھی لکھی گئیں. اور جان بی کیلہون ان کا نام تھا، جو کہ امریکن ریسرچر جنہوں نے اس ساری ریسرچ کو کنڈکٹ کیا. اور یہ جو یوٹوپین سٹی کے نام سے ایک بہت بڑا ایک کمرہ تیار کیا گیا، جس کے اندر 3840 چوہوں کو رکھا گیا. اور ان چوہوں کے انتظامات یہ تھے کہ کھانا پانی وافر مقدار میں تھا. ان کا انوائرمنٹ کا جو ٹمپریچر تھا وہ بہت ہی آئیڈیل قسم کا بنایا گیا. ان میں سے کسی کی بھی بیماری کی صورت میں ان کی میڈیکل کیئر کا انتظام کیا گیا. غرض ہر چیز کی آسائش اور انتظامات وہاں پہ موجود تھے. 3840 کی تعداد میں ان چوہوں نے وہاں رہنا شروع کیا، اور جو پہلا فیز تھا اس فیز کے اندر ان کی ریپروڈکشن ہونا شروع ہوئی، اور 55 دنوں میں ان کی تعداد دگنی ہو گئی. جو سائنٹسٹ ہیں وہ اس چیز کو آبزرو کر رہے تھے کہ اس سارے تبدیلیوں کے اثرات چوہوں پر کیا پڑتے ہیں. چنانچہ جیسے ہی ان کی تعداد تقریباً دگنی ہوئی، تو اس کے قریب ایک فیز کے اندر یہ تبدیلی پیدا ہوئی کہ ان کے اندر ایک آئسولیشن دیکھنے میں آئی. حالانکہ ان کے پاس کھانا پانی سب کچھ بہترین موجود تھا، لیکن اس بڑھتی ہوئی آبادی کو انہوں نے نوٹس کرنا شروع کیا، اور اوور کراؤڈڈ ہونے کی وجہ سے ان کے اندر آپس میں انٹریکشن کم ہونے لگا، یعنی ایک ہجوم سا بننے لگا. تو جو مائیں تھیں، یعنی جو ان کی مادہ تھی، وہ اپنے بچوں کے ساتھ اس کا کم ہو گیا انٹریکشن، اور جو میل تھے، نر تھے، وہ اپنی مادہ کے ساتھ بھی ان کا انٹریکشن کم ہو گیا. اس سے اگلے فیز میں یہ دونوں ہائپر ہونے لگے، یعنی ان کے اندر ایریٹیشن، بیہیورل چینج آیا. ایریٹیشن اور ایجیٹیشن سی اور ہائپر سے یہ ہو گئے ایک دوسرے کے لیے. اور پھر اس سے اگلا فیز جو آیا، اس میں ان کو اس بڑھتے ہوئے ہجوم میں، جبکہ ساری آسائشیں موجود تھیں، ان کو یہ لگنے لگا کہ اب ان کے سروائیول کو خطرہ ہے. چنانچہ انہوں نے ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دیا، اور ایک دوسرے کو مارتے مارتے سارے چوہے مر گئے. اس ریسرچ کا جو نتیجہ پبلش ہوا، وہ نتیجہ یہ تھا کہ ان کے پاس سب کچھ تھا سوائے ایک چیز کے، کہ ان چوہوں کے پاس کوئی اپنا لائف کا پرپز نہیں تھا، اور ان کے پاس کوئی سٹرگل نہیں تھی. اس ریسرچ کو ہمارے معاشرے کی، انسانی معاشرے کے ساتھ ذرا لنک کر کے دیکھیے، جس کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہم اپنے معاشرے کو، انسانی ترقی کو اس ریسرچ کی روشنی میں دیکھنا شروع کریں. دیکھیں، بڑھتی ہوئی آبادی کے ساتھ اور پھر اے آئی ٹیکنالوجی کی اتنی ایڈوانسمنٹ کے ساتھ، ہم سب کے ذہن میں ایک سوال ہے
کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس، دنیا کی بڑھتی ہوئی آبادی اور یہ سب کچھ ہمارے سروائیول کے لیے خطرہ ہے. ہمیں زیادہ محنت کرنی پڑے گی، ہمارے بچوں کا کیا بنے گا، خود ہمارا آگے چل کے کیا بنے گا، یہ اور بہت سارے خطرات ہمیں ہر وقت گھیرے رہتے ہیں. اور اس پر جب ہم انٹرنیٹ پہ جاتے ہیں تو ہمیں بار بار یہ میسج ملتا ہے کہ دنیا میں مہنگائی بڑھ رہی ہے، وسائل کم ہوتے جا رہے ہیں، ٹیکنالوجی ترقی کر رہی ہے، انسان ایک کو دوسرا ریپلیس کر رہا ہے. پہلے انسانوں سے خطرہ تھا کہ مجھ سے کوئی قابل شخص آ جائے گا اور وہ میری جگہ لے لے گا، اور اب تمام ہی انسانوں کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے خطرہ ہے. بالکل. اچھا، اس میں آپ ذرا گمان کیجئے کہ اب سے کچھ عرصے کے بعد جب آپ کے سوچنے کا سارا کام جو ہے وہ اے آئی انجنز کریں گے اور آپ کے ہاتھوں سے کرنے والے فزیکل سارے کام روبوٹس کریں گے، تو پھر ایک آئیڈیا دنیا میں اس وقت یہ بھی سوچا جا رہا ہے کہ ایک یونیورسل بیسک انکم سب لوگوں کو ان کے گھر پہ مہیا کر دی جائے تاکہ وہ اپنی زندگی کو، ان کے پاس روپے پیسے کی کوئی کمی نہ ہو. دوسری طرف آرٹیفیشل انٹیلیجنس انرجی کو زیادہ سے زیادہ ویسٹ ہونے سے بچانے کے لیے اور گریب کرنے کے لیے کام کر رہی ہے. یعنی کہ اس وقت یہ کام ہو رہا ہے کہ سورج سے ملنے والی جو انرجی ہے اس کو کسی نہ کسی طرح سے کنورٹ کیا جائے اپنے لیے. تو جب یہ سب کچھ ہو جائے گا تو ایک ایج آف ابنڈنس جس طرح کے ان چوہوں کے پاس تھا یوٹوپین سٹی میں، ویسا ہی انسانوں کے پاس آ جائے گا. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ اگر انسانوں کے پاس سٹرگل یا پرپز نہیں ہوگا تو ان کا حال اور ان کے اندر آنے والے فیزز بھی اس یوٹوپین سٹی میں بسنے والے چوہوں سے ملتے جلتے فیزز ہی ہوں گے. چنانچہ ہمیں آج یہ فیصلہ کرنا ہے، سوچنا ہے کہ ہم اپنے بارے میں کیا فیوچر دیکھتے ہیں، کیا سوچتے ہیں، جس میں کہ ہمیں سب سے پہلے تو اپنے سروائیول اور اپنی سٹرگل کا جائزہ لینا ہے کہ کیا ہم اپنی سٹرگل سے ہاتھ تو نہیں دھو رہے، کیا ہم کہیں سروائیول کے خطرے سے دو چار تو نہیں ہو رہے. اگر ایسا ہو رہا ہے تو اس کا براہ راست اثر ہماری نفسیات پر ہوگا فوری طور پہ. اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آج دیکھیں کتنے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں. کیا ہر دوسرے تیسرے دن کوئی کسی بڑے حادثے کی خبر نہیں ہم سنتے؟ ہر تھوڑے دنوں کے بعد. اور اب انسانوں سے انسانوں کو جو خطرات ہیں اس کی خبروں میں اضافہ ہے. یعنی کوئی اور دوسروں کو بہت اذیتیں دے دے کے نقصان پہنچانے کا، انسانوں کے اندر یہ بیماریاں کافی جو شدت اختیار کرتی جا رہی ہیں، اس کے پیچھے یہ ایک بہت بڑے ہجوم کے اندر سروائیول کا خطرہ ہونا، سٹرگل کے لیے، جدوجہد کے لیے کوئی باقاعدہ ضابطہ نہ ہونا، اور اپنی ذہنی صحت کا خیال نہ رکھنا جس کا اثر بیہیویئرز پر بہت زیادہ آ رہا ہے. چنانچہ آج کے انسان کو سب سے زیادہ جس طرف توجہ دینی ہے کہ اس کی لائف کا پرپس کیا ہے اور وہ اپنی زندگی میں آگے چل کے اپنے آپ کو کس مقام پر دیکھنا چاہتے ہیں. اگر ہم یوٹوپین سٹی کے اس سارے ایکسپیریمنٹ سے اپنے لیے میسج لیں تو اس میں کم از کم کے درجے پر ہمیں اپنی فیملی کے ساتھ کوالٹی ٹائم بنانا، ان کے ساتھ ریلیشن شپ ٹھیک رکھنا تاکہ ہمارے اندر بیہیویئرل چینجز نہ آئیں اور ہم اپنے کوگنیشنز کو، بیہیویئرز کو وزٹ کرتے رہیں، دیکھتے رہیں اور ان کو ہم ٹھیک ٹھاک صحت مند رکھیں. بہت خوبصورت بات محسن صاحب آپ نے کی، میں تو دھیان سے سن رہی تھی کہ جسے ایگزیکٹلی کہتے ہیں نا نیڈ آف ٹائم، تو دس از دا نیڈ آف ٹائم. اگر ہم نے اپنے رویوں پہ کام نہیں کیا، اگر ہم نے احساس پیدا نہ کیا ایک دوسرے کے لیے، پہلے اپنے لیے بھی اور پھر ایک دوسرے کے لیے، تو پھر آہستہ آہستہ سچویشن جو ہے وہ تو اتنا ہی جسے کہتے ہیں نا مشینی سا دور ہوتا جا رہا ہے کہ ہم چاہتے نہ چاہتے ہوئے ڈیپینڈنٹ ہوتے جا رہے ہیں. اور اس کے علاوہ پھر ایک دوڑ لگی ہوئی ہے، تو اس دوڑ کا مطلب تو پھر کوئی ہار اور جیت والا ایلیمنٹ ہی ہوتا ہے نا. تو اس میں ہار اور جیت کے ایلیمنٹ میں تو کوئی اچھا برا نہیں دیکھا جاتا. ہار اور جیت میں تو بس یا جیتنا ہوتا ہے یا ہرانا ہوتا ہے. تو یہ وہ ٹائم ہے جہاں پہ کہ اگر ہم احساس نہیں پیدا کریں گے دوسرے کے لیے اپنے دل میں تو پھر تو مسائل ہو جائیں گے. جیسے بھی کمنٹس بھی کچھ آئے ہیں اور کمنٹس میں محسن صاحب یہ احساس کی ہی بات کی جا رہی ہے. اگر آپ کی اجازت ہو تو میں پڑھوں؟ ضرور ضرور. اچھا جی، علی شیخ عثمان کہہ رہے ہیں نائس شو. بہت شکریہ علی شیخ عثمان. طاہر جی کہہ رہے ہیں گڈ.
بہت شکریہ جی طاہر عدنان جی. غفور کہہ رہے ہیں ایکسیلنٹ ورک. عدنان غفور بہت شکریہ. میں نام اس لیے دہرا دیتا ہوں کہ آپ کا ایک ایک کا نام بہت ہی خاص ہے ہمارے لیے. گونجنا چاہیے یہاں پہ ہاں ہمارے اسٹوڈیو گونجنا میں. چاہیے. اور جب ہم ریڈیو پہ لکھا کرتے تھے تو مجھے یاد ہے کہ ہمیں سب سے زیادہ جو خوشی ہوتی تھی نا جب ہمارا نام نشر ہوتا جی تھا. جی جی بالکل ایسے ہی ہے محسن صاحب. جی اچھا سلطان ثاقب بلوچ صاحب کہہ رہے ہیں جو کلائنٹ کو اچھا احساس نہیں دے سکتے وہ اپنا سودا دیر تک نہیں بیچ سکتے, چاہے وہ ڈاکٹر ہو یا چینی پتی بیچنے والا. میں سلطان ثاقب بلوچ کا نام تو دوبارہ نہیں لینا چاہوں گا کیونکہ یہ تو پہلی نامور ہیں کافی, ہے نا. ہاں. اور بات بھی بہت اچھی کی ہے, یہ بالکل ٹھیک بات ہے محسن صاحب. کیونکہ سلطان ثاقب بلوچ نے بات بھی بہت اچھی کی ہے, اس لیے ان کا نام دوبارہ نہ بھی لیا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں. اچھا ویسے دوسرا کمنٹ بھی ان کا ہی ہے تو دوبارہ نام تو لینا پڑے گا ہی ہمیں. ضرور. اچھا سلطان ثاقب بلوچ محسن صاحب پھر سے کہہ رہے ہیں عمومی نہیں کچھ خاص دیں, ہو سکے تو اچھا احساس دیں. ارے واہ یعنی یہ وہی بات ہو گئی, انہوں نے اس کو سم اپ کر دیا. جی جی. اچھا عثمان اعظم صدیق ہیں, عثمان اعظم صدیقی, وہ کہہ رہے ہیں جی گڈ ورک. بہت شکریہ. فیضان شاہ کہہ رہے ہیں بہت اعلیٰ پروگرام. بہت شکریہ فیضان. میں نے سوچا کہ آج میں ادھار نہیں رکھوں گی, آج تو ساتھ کے ساتھ ہی جو ہے نا میں مطلب جو کمنٹس ہیں نا محسن صاحب وہ پڑھ لوں گی. اچھا میرے پاس ایک بڑی دلچسپ کال موصول ہوئی. آپ نے ادھار نہیں رکھا نا؟ جی جی جی. تو کل کسی نے جاب کے لیے اپلائی کیا اور کال کی. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا جی کہ یہ میری کوالیفیکیشن ہے, بڑی اچھی کوالیفیکیشن, تو آپ کے پاس کوئی جاب؟ تو میں نے انہیں کہا کہ ہاں ولنگ ویز ہائر کرتا رہتا ہے, تو آپ اپنی سی وی ہمیں سبمٹ کر دیجئے. تو جیسے ہم ہائرنگ پہ کے پروسیس میں جائیں گے تو ظاہر ہے کہ آپ کا سی وی ہمارے پاس سبمٹڈ ہوگا. ٹھیک ہے. تو اس پر انہوں نے بڑی دلچسپ بات کی. انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ فوری طور پہ تو نہیں, تو مجھے چونکہ فوری ضرورت ہے تو لون مل جائے گا. مجھے 50K کی ضرورت ہے. اچھا. تو بے شک ایڈوانس یہ ادھار دے دیجئے تو بعد میں کام کروا لیجئے گا. اچھا شکر ہے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے ذرا ایزی لوڈ کرا دیں سر آپ, مجھے بہت ضرورت ہے. تو مجھے اصل میں یہ بڑا کامن ہے نا کہ مجھے ایزی لوڈ کرا دیں. ہاں ہاں. تو دیکھیں ہم لوگ جو ہے نا وہ بڑی جلدی کوئک فکس پہ جاتے ہیں. ہمارا برین محسن صاحب بڑی جلدی سے ہمیں شارٹ کٹس بتاتا ہے. میں نے جہاں رہا انہیں نصیحت کی, میں نے کہا کہ میں یہ تو نہیں, لیکن کال کے ختم ہونے سے پہلے میں آپ کو ایک نصیحت کرنا چاہوں گا کہ جہاں کہیں بھی آپ کی کوالیفیکیشن بڑی اچھی ہے, تو آپ نے جاب کے لیے بات کی, تو اب آپ نے یہ جو اگلی بات کر دی تو اس سے امپریشن کھٹاس میں چلا گیا ڈیسیژن. تو وہ جو امپریشن ہے وہی اصل چیز ہے. تو میں نے انہیں کہا کہ آپ کہیں بھی اپلائی کریں تو وہاں آپ نے اپنا جو امپریشن ہے نا اس کا بڑا خیال رکھنا ہے. ہاں دس از ویری گڈ محسن صاحب. دیکھیے اکثر جگہ پہ لکھا ہوتا ہے نا ادھار محبت کی کینچی ہے, تو اس کا اصل میں تو وجہ یہی ہے کہ آپ پھر تعلقات ختم کرتے ہیں جب آپ مانگ لیتے ہیں. اور اچھا اسے ایک مائنڈ سیٹ کا بیسیکلی پتہ چلتا ہے. یعنی آپ یوں سمجھیں کہ اگر آپ کی پہلی دفعہ کسی سے بات ہوتی ہے اور آپ کا اس سے کسی بھی طرح کا کوئی ایسا تعلق نہیں ہے, اور اس جگہ کی یعنی جو سروسز ہیں, مثلا کسی بینک میں آپ کال کر کے کہتے ہیں نا کہ لون چاہیے, تو وہ تو سجتی ہے نا بات, بنتی بھی ہے. جی جی جی. کیونکہ بینک والے بھی آفر کرتے رہتے ہیں. جی جی بالکل. اور وہ تو ایک جگہ ہے نا, مطلب وہ تو سمجھیں کہ ایک ان کی پیکیجز ہیں جو آفر کرتے ہیں, اور وہ اسی لیے کرتے ہیں کہ اگر کوئی ڈیفیکلٹی میں ہے تو چلیں وہ اپنا کوئی نہ کوئی کام سٹارٹ کر لے. تو آپ کو کہیں بھی, مگر ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ کرتے ہیں. ایک بات. جی. دوسرا یہ ہے کہ آپ کہیں بھی ہم اپنی سوسائٹی میں اپنے اگر دیکھیں کہ جس طرح ہمیں آگے بڑھنا ہے, تو یہ جو سارا کچھ ہم کرتے ہیں یہ اپنی ایک بہت اچھے امیج کے لیے کرتے ہیں. ہاں. اور آپ کے بہت اچھے امیج کا کافی حد تک کنٹرول اور دار و مدار صرف ایک ہی شخصیت کے ہاتھ میں ہے. وہ بولا کون ہے؟ وہ آپ خود. وہ ہم خود ہیں. تو ہم کئی دفعہ, اچھا میں سوچی تھی آپ کہیں گے کیا جواب جہاں رکھ, کیا مطلب آپ خود کیسے ہو سکتا ہے بھائی, وہ ہمارے ہاتھ میں. تو میں تو یہ سوچ کے انہیں ڈرتے ڈرتے کہا. اس پر مصرع یاد آیا کہ آپ ہی گویا مسافر, آپ ہی منزل ہوں میں. واہ واہ. تو ہم ہی مسافر, ہم ہی منزل. سو ہمیں اپنے معاملات کا انچارج خود بننا ہے. لیکن اس وقت تو ہمیں انچارج بننا ہے ایک بریک کا. لیتے ہیں بریک, واپس پلٹ کر آئیں گے. اور اب کے ہم بریک کے بعد ہو سکتا ہے ویسی گپ شپ کرتے ہوئے نہ پائے جائیں. کیوں؟ جیسا کہ ہم شو کے شروع میں تھے. اچھا. جو ایک شو میں آپ کو پتہ ہے یہ ایک ٹیکنیک بھی ہے جی, کہ اگر آپ
ان اپروپریٹ اسٹائل میں. یعنی آپ یہ دیکھیں، ایک راز میں فاش کر دوں لوگوں کے لیے کہ اگر آپ اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں لوگوں کو تو آپ روٹین سے کچھ ہٹ کر کریں. اچھا، جیسے کہ یہ جو جتنے یوٹیوبرز ہیں ان میں سے جتنے لوگوں سے میری بات ہوئی وہ کہتے ہیں کہ جو ہیش ٹیگز کے اندر یا ٹائٹلز کے اندر جس ویڈیو پر سپیلنگز غلط لکھے ہوتے ہیں کسی ایک آدھ لفظ کے، وہ ویڈیو زیادہ دیکھی جاتی ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ جو آپ نے پیپر آؤٹ کیا ہے، ہاں، جو ان یوزل چیز ہوگی نا، جیسے کہ اگر دیکھا جائے تو ہمارے اس شو کا آغاز تو حال احوال سے ہونا چاہیے، اسلام دعا سے ہونا چاہیے، لیکن اگر ہم اس شو کا آغاز کسی مختلف انداز سے کرتے ہیں تو اچانک لوگ بھلا کیا، کیونکہ لوگ بھلا کیا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ تھرل چاہتے ہیں، وہ تھرل چاہتے ہیں، سم تھنگ ڈفرینٹ، کیچی. ہاں، وہ غلطیاں بھی پکڑنا چاہتے ہیں. وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم جلدی سے کسی جگہ کوئی مختلف چیز دیکھیں اور اس مختلف چیز پر ہمیں تبصرہ کرنے کا موقع ملے. اور غلطی تو ہم ایسے پکڑتے ہیں محسن صاحب، اور غلطی اتنی جلدی وائرل ہوتی ہے. مطلب سوشل میڈیا کے دور میں اگر آپ دیکھ لیں کہ کسی کا کوئی ایسے کلپ ہی آ گیا بیچارے کا کسی کانسرٹ میں، کوئی پکچر آ گئی کیمرے پہ، تو وہ پوری دنیا میں وائرل ہو گیا. تو لوگ اس کو ایک ٹول کے طور پہ بھی استعمال کر رہے ہیں آج کل، دانستہ طور پہ کسی ایسے سین کا کیپچر کرنا جو کہ ذرا ڈیفرنٹ ہے، کوئی ایسی بات، کوئی ایسی مسٹیک. ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس کے بلینز میں ویوز ہیں، اس میں کیا خاص بات تھی کہ اس کی ویڈیو کے اندر ایک لائن تھی جو کہ دائیں سے بائیں اس کو دو حصوں میں بانٹ رہی تھی، یعنی کہ جیسے اس کے اندر یہ کوئی ایک مسٹیک تھی. صرف اس مسٹیک کو دیکھنے کے لیے، کیونکہ لوگوں کو کسی کے اندر کچھ کمی دیکھ کر اپنا آپ برتر محسوس ہوتا ہے. یو آر ویری رائٹ. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ محسن صاحب جو آڈینس ہے نا، وہ دو طرح کا کنٹینٹ، ایک تو جو بالکل آپ نے بتایا کہ کیچی ہونا چاہیے، تھرلنگ ہونا چاہیے اور اٹریکٹیو، تھوڑا ڈفرینٹ، روٹین سے ہٹ کے، اور دوسرا ان کو بہت ہی جینون کنٹینٹ، یہ چیز ویری ریزنیبل، بہت پرسائز، اپ ٹو دا مارک، اپ ٹو دا لیول، ایگزیکٹلی وہ ٹو دا پوائنٹ فار اینی ڈیفیکلٹی، اور اس طرح کا سولوشن اورینٹیڈ کنٹینٹ. اچھا، اب یہ جو لوگ بہت دیکھتے ہیں، یہ جو کنٹینٹ ہے نا، یہ آپ نے جو بات کہی ہے ہونا یہ چاہیے. ایکچولی یہ جو آپ نے بات کہی ہے، انٹرنیٹ کا استعمال تو یہی ہونا چاہیے، لیکن ایسا کنٹینٹ اس معیار کی سوچ اور اس معیار کے لیول پر خواہش رکھنا کہ یہ کنٹینٹ اس لیول کا ہمیں ملے، اور اس کو ریسیو کرنے والی جو آڈینس کی تعداد ہے وہ کتنی ہے؟ بہت کم ہے، بہت. اور انڈرسٹینڈنگ بھی خاص طور پہ اس بارے میں. اب جیسے ہمارا ہی ویلنگ ویز کا ایک شو جو شام میں ہوتا ہے، یو آسک فار اٹ نا، تو اس میں جو سیٹرڈے کو شو ہوتا ہے، ڈاکٹر صداقت صاحب، سلمان صاحب اور مس شمائلہ کے ساتھ، اسی میں سے ایک شو جو تھا محسن صاحب، وہ سوسائڈ کے اوپر تھا. کتنے زیادہ اس کا، یعنی آپ دیکھیں کہ اس کا جو فیڈ بیک ہے، حالانکہ وہ بہت ہی جسے کہتے ہیں نا ایک گہرا سا ٹاپک ہے. اٹس ناٹ ایزی ٹو ٹاک اباؤٹ ان ڈیٹیلز، اسپیشلی کوئی 1.5-2 گھنٹے بات کرنا بڑا مشکل ہے. تو آئی واز ٹاکنگ ٹو سلمان صاحب کہ میں جب وہ شو دیکھا نا پورا، تو پہلی بات تو کہ میں اس سے ادھر ادھر نہیں ہو سکی. یہ کتنی خاص بات تھی، میں نے بھی وہ سنا. جی، دوسری بات یہ ہے کہ وہ ایک ایسا شو ہے، میں اپنے ویورز کو بھی کہوں گی، جس پہ آپ ایک پورا تھیسس کر سکتے ہیں. مطلب آئی ہیو ڈیسائیڈیڈ کہ میں اپنا اگر فیوچر میں کوئی پڑھائی لکھائی کا مزید کنٹینیو کیا تو میں ول ڈو مائی تھیسس آن اٹ. یعنی کچھ ایسے کنٹینٹ بھی ہوتے ہیں جو کہ اب جس طرح ہم نے ایک دفعہ اپنے شو میں لاسٹ کچھ شوز میں ہم نے ایک دفعہ افیکٹو کمیونیکیشن پہ بات کی جی، تو مجھے ایک پیشنٹ کی مدر کا فیڈ بیک آیا کہ میں نے اس کو ملٹیپل ٹائم سنا، دیکھا، اور پھر آئی شیئرڈ ود مائی آل لوڈس ون، اور اس کے بعد میرا پورا پیراڈائم ہی چینج ہو گیا. تو اب ایک یہ والی بھی ویور ہیں جن کو دے ریئلی وانٹ سم تھنگ نیو ریگارڈنگ ٹو امپروو دیم سیلف. اچھا، اب اس میں یہ چیز ہے کہ یہ جو تھوڑے اگر آڈینس ہوں، اب جس ویڈیو کی آپ نے بات کی اس کے ویورز تو کافی زیادہ تھے، لیکن ان جنرل کوئی بہت سیریس بات اگر ہوتی ہے تو اس کے ویورز کا نمبر بادر نہیں کرتے، لوگ نمبر کم ہوتا ہے، بہت کم ہوتا ہے، کیونکہ لوگوں کو تبدیل ہونے میں ڈیفیکلٹی آتی ہے. لوگ کمفرٹ زون سے نکلنے کو سب سے زیادہ مشکل سمجھتے ہیں. تبدیل ہونا کیوں مشکل ہے؟ اس لیے کہ اس کے اندر آپ کو تھوڑا ڈسکمفرٹ فیل ہوتا ہے، اور ڈسکمفرٹ سے کون گزرنا چاہے گا؟ کوئی بھی نہیں. لیکن
جو اس چینج کے پروسیس کو سیکھنا شروع کرتے ہیں ایکچولی وہ ہوتے ہیں سوسائٹی میں بہت تبدیلی لانے والے، تبدیل ہونے والے اور ایک اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنے والے. بالکل. اور وہ بھی ڈھونڈتے ہیں کہ ہمیں کچھ سملر کنٹینٹ ملے، ہم کوئی ہیلپ کریں اپنے آپ کو. بہت سے لوگ دنیا میں محسن صاحب چینج ہوئے جنہوں نے اپنے آپ کو ڈیولپ کیا، گروتھ ان کی ہم نے ہوتی دیکھی، اور اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ انہوں نے سیکھا اور نئی چیزوں کو آپٹ کیا، چینج لے کے آئے اپنے اندر. ایگزیکٹلی. اب نارملی بھی دیکھیں ادر دین ویڈیوز یا لائیو شوز بھی اگر آپ دیکھیں نا، نارملی بھی اگر ہم کوئی ریزنیبل پوسٹ کر دیں گے نا تو اس پہ ویورز شپ کامنٹس کوئی 6 7 8 10 ہوتے ہیں. مگر اگر آپ کوئی نان سینس مٹیریل، فن، جوک، میم شیئر کریں گے تو وہ کہیں کیس میں چلی جاتی ہے. اچھا، لیکن اس کے اندر یہ بھی ایک چیز ہے کہ جتنا کوئی اگر کم آڈینس کے ساتھ یا کم اس کی کوالٹی کو اگر آپ کسی پیمانے سے پرکھیں گے تو آپ کو واضح طور پہ لگے گا کہ اگر کسی چیز پر کسی تبدیلی لانے والی کسی ویڈیو پر 10 کامنٹس بھی ہیں نا، تو اس کا مطلب ہے کہ ان 10 لوگوں نے اتنا سنجیدگی کے ساتھ اس پیغام کو سمجھا ہے کہ ان سے وابستہ آگے جتنے لوگ ہیں ان تمام پر اس کا اثر آئے گا. لیکن جو کسی نان سیریس ویڈیو پر اگر کسی کا کوئی چیز، جیسے ہم ٹک ٹاک پر دیکھ رہے ہوتے ہیں کتنا لوگ مذاق بھی اور کیسی کیسی لینگویج یوز کرتے ہیں، لیکن ان کی اپنی لائف پر یا ان کی سراؤنڈنگ پر، انوائرمنٹ پر جو اس کا اثر ہے وہ انفلوئنسر نہیں ہوگا بندہ. جی بالکل بالکل محسن صاحب. یعنی دوسروں کی کسی یعنی صرف انٹرٹینمنٹ کا حصہ بننے والا عام طور پہ یعنی وہ پھر جو انٹرٹینمنٹ کا حصہ بنتے ہیں نا، جو صرف انٹرٹینمنٹ کا حصہ بنتے ہیں. ویسے تو انٹرٹینمنٹ ہم سب کی لائف کا ایک بڑا ضروری ہے، ایک نارملسی کا ایک جسے کہتے ہیں نا پرٹیکولر لیول بھی ہے. مگر اگر صرف انٹرٹینمنٹ کو ہی آپ ایک ٹول یوز کریں تو بہت جلدی سے فیڈ اوے بھی ہو جائیں گے. ایسا ہی نا، کیونکہ اس کی وجہ یہ کہ جیسے ہم سب کو موٹیویشن چاہیے پر ہم صرف موٹیویشن کے ساتھ ہم زندگی نہیں گزار سکتے. ایگزیکٹلی، وی نیڈ اے اسکل، وی نیڈ سم اسپیسیفک ٹول. اچھا، کمنٹس محسن صاحب ساتھ کے ساتھ مریم خان ہے. مریم خان کہہ رہی ہیں واچنگ فرام یورپ. یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ سر. Your example of mouse is great, being having everything just because of behaviors. We are suffering mentally. Someone isn't giving time. جو ہم نے بات کی تھی. جی مریم، بہت شکریہ، آپ نے بڑا توجہ سے سنا، خوش رہیے. امجد خان صاحب ہیں. امجد خان، ہاں جی، کہہ رہے ہیں زبردست. واہ واہ، زبردست. جے سے کہا ہے انہوں نے. ہاں، ڈکٹیشن سے میں نے بھی اسی طرح ہی پڑھا ہے. امبرین افضال صاحبہ ہیں. امبرین افضال، ہاں، کہہ رہی ہیں بہترین پروگرام. اور پرنس حمزہ کہہ رہی ہیں امیزنگ پروگرام. امبرین افضال اور پرنس حمزہ، آپ دونوں کا بھی بہت شکریہ. جیتے رہیے. لیتے ہیں بریک، واپس آئیں گے تو آپ سے بات چیت کا سلسلہ. ہاں، ہم نے تو بریک لینی تھی. ہاں، تو وہ آپ نے یہ سمجھا کہ ہم بریک سے واپس آ چکے. بریک نہیں ہم نے لی. نہیں. اب لک ایٹ، مطلب ہمیں دیکھیں محسن صاحب. تو لیتے جی بریک، واپس آئیں گے تو آپ سے کالر سے ہم بات کریں گے. جی بالکل. لیٹس ٹاک ود ولنگ ویز کے ساتھ محسن نواز اور جہاں رانا. اور یہ شو آپ ولنگ ویز کے لاہور اسٹوڈیو سے دیکھ رہے ہیں. اور اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائنز پر شامل ہونے کے لیے ہیں صوبہ صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. محسن صاحب کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک، الحمدللہ. آپ خیریت سے ہیں؟ جی شکر اللہ کا، بالکل ٹھیک ٹھاک. صوبہ صاحبہ جو ہیں یہ ایک زبردست ماشاءاللہ ٹریننگ سے گزری، انمول ماں کی ٹریننگ سے گزری. اور باقاعدہ انہوں نے اس کا جو ایک پروسیجر ہوتا ہے سرٹیفکیٹ کا، اس کے لیے انہوں نے یہاں ایک جو ٹیسٹ کا پروسیجر ہے جہاں اس سے بھی گزر کے اور بڑے اچھے مارکس کے ساتھ زبردست انہوں نے انمول ماں ہونے کا وہ جو سرٹیفکیٹ ہے وہ حاصل کیا ولنگ ویز سے. تو یہ جو ٹریننگ ہے انمول ماں تگڑی ماں، جس میں اب لوگ بہت زیادہ انرول ہو رہے ہیں اپنے آپ کو. مائیں خاص طور پہ اس کتاب کو، جو کہ ڈاکٹر صداقت علی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اس کی روشنی میں گھر پہ اپنے بچوں کو وہ پہلے سے زیادہ اچھے سے سیکھنا، ڈیل کرنا شروع ہو گئی ہیں. تو صوبہ، میں آپ سے چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو ضرور بتائیے کہ آپ کو اس ٹریننگ سے اور اس لرننگ سے اور اس کتاب سے کیا کیا سیکھنے کا موقع ملا. اس وقت بہت سارے لوگوں تک آپ کی بات پہنچے گی. جی بہت شکریہ محسن صاحب. میں نے
میں نے بہت کچھ سیکھا ہے ڈاکٹر صداقت سے، اور انمول ماں تگڑی ماں کی ٹریننگ میں جو ہے وہ مطلب آپ یہ سمجھیں کہ میں نے اپنے اوپر جو سیکھ کے اپنے اوپر اس کا کام کیا، تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے میں پرانی والی جو صحابہ تھی میں اس کو شاید پہچان بھی نہ سکوں. میں اپنے اندر اتنا پازیٹیو چینج جو ہے وہ فیل کرتی ہوں. مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ کتاب جو ہے نا یہ بہت سمپل ہے لیکن بہت پاورفل گائیڈ ہے پیرنٹس کے لیے، اسپیشلی ماؤں کے لیے. کیونکہ ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ آج کل کے دور میں جو بچوں کی جسمانی پرورش تو ہے ہی، لیکن ان کی ذہنی اور ایموشنل تربیت جو ہے وہ بہت بڑا چیلنج بن چکی ہے. اور انمول ماں ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اگر والدین، خاص طور پہ مائیں، اگر اپنے سوچ کا انداز بدل لیں اور اپنے بات چیت کے انداز کو بہتر بنا لیں اور اپنے رویے میں نرمی لے آئیں، تو ان کو خود بخود اپنے بچوں میں پازیٹیو چینجز نظر آنے شروع ہو جائیں گے. بالکل اور اس میں بہت پریکٹیکل ڈاکٹر صاحب نے اسٹیپس بتائے ہیں جی جن کو سمجھ کے اگر ہم اپلائی کریں اپنی ڈے ٹو ڈے لائف میں، جی تو ہمیں نہ صرف کہ ہم بچے کے کیریکٹر کو شیپ اپ کریں گے، بلکہ اپنے گھر کا ماحول جو ہے وہ بہت زیادہ اچھا اور پیسفل اور شاندار ہو جاتا ہے. بہترین. تو آپ اس میں سے کوئی کچھ خاص کیا کوئی چند ایک نکات بتائیں گی ہمارے ناظرین کو؟ جی بیسکلی تو اس کے اندر 3 مین بیسک پرنسپلز ہیں جن کے اوپر اگر ان کو سمجھ کے کام کیا جائے تو وہی آپ کے لیے بہت بیسٹ ریزلٹس لے کر آتے ہیں. لیکن اگر میں ایک پرنسپل کی بات کروں اس وقت تو وہ ہے انمول شاباش، جس کو ہم فریز بھی کہیں گے، کیونکہ یہ بہت ہی پیارا مجھے لگتا ہے، یہ ایک پرنسپل پیارا اسٹیپ ہے. اور اس میں یہ ہے کہ اگر ہم بچے کو گھر میں پہلے ہی بتا دیتے ہیں کہ جب بھی آپ کوئی اچھا کام کریں گے تو میں آپ کو اس پہ انمول شاباش دوں گی، اور آپ بچے کو یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر وہ بھی دیکھے ماں کو ایسا کرتے ہوئے تو ان سے بھی یہی رویہ کی امید کی جاتی ہے. اور جب بھی ہم دیکھیں کہ کوئی بچہ اچھا کام کر رہا ہے تو ہم اس کو بلاتے ہیں اور اس کو ماں پیار سے بتاتی ہے کہ کیا ایسا کام ہے جو اس نے ابھی کیا ہے جو کہ اتنا اچھا محسوس ہوا، اور پھر ہم اس کو بتاتے ہیں بچے کو کہ اس کام سے ماں کیا فیل کر رہی ہے. اس کے بعد آپ بچے کو ہگ کرتے ہیں اور اس کو بتاتے ہیں کہ ہاؤ مچ یو لو ہم. اور یہ کہنے کو تو بہت ایک سمپل سی بات ہے، چھوٹا سا اسٹیپ ہے، لیکن اس کے جو ریزلٹس ہیں وہ بہت لانگ لاسٹنگ ہیں. اس سے آپ کیا ماں اور بچے کا ایک تو بانڈ بہت اسٹرانگ ہوتا جاتا ہے جی اور جو بچہ ہے اس میں کانفیڈنس بلٹ اپ ہوتا ہے اور بالکل. اس کی اچھی عادتیں جو ہیں وہ ری انفورس ہوتی ہیں. اس کا خود دل چاہتا ہے ایسے اچھے کام کو ریپیٹ کرنے کا، کیونکہ اس سے بوسٹ ملتی ہے. بہت ہی خاص آپ نے پرنسپل مینشن کر دیا انمول شاباش کا، کیونکہ اس وقت ماؤں کا سب سے بڑا مسئلہ، بلکہ فادرز کا بھی، یہ ہے کہ بچے بات نہیں سنتے، بچے بات نہیں مانتے. تو آپ نے یہ جو ایک پرنسپل بتایا انمول شاباش کا، تو میں چاہوں گا کہ ہم اگلے شوز میں دوبارہ بھی آپ سے بات کریں اور اس پر جو آپ کی سیکھ ہے، آپ کی لرننگ ہے اس ٹریننگ سے، انمول ماں تگڑی ماں کی کتاب کی روشنی میں جو یہاں ٹریننگ ہوتی ہے، تو اس میں آپ مزید بھی ہمارے ناظرین کو بتائیں، کیونکہ اس وقت جو ماؤں کی تعداد ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے اور سنگل مدرز کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے. جی بالکل بالکل ایسے ہی. تو صوبہ بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ شریک ہوئیں اور آپ نے اپنی لرننگ کو بڑے ہی اچھے طریقے سے، اس کا ایک جو پرنسپل ہے، ایک پوائنٹ ہے، وہ آپ نے شیئر کیا، اور آپ کی باتوں سے واضح ہے بالکل کہ آپ نے بڑی ہی دلچسپی، دل جمعی سے یہ ٹریننگ حاصل کی. ہاں جی، تھینک یو سو مچ محسن صاحب ٹو میک می پارٹ آف یور پوڈ کاسٹ، بیکاز میں تو بہت آنرڈ فیل کرتی ہوں کہ مجھے ایسا موقع ملا اللہ کی طرف سے کہ میں یہ سب کچھ سیکھ سکی ہوں، اور پھر سیکھنے کے بعد میں نے اس کو اپلائی کر کے وہ ریزلٹس اپنے گھر میں دیکھے ہیں. ماشاء اللہ، بہترین.
प्रैक्टिकली। बहुत ज़बरदस्त, खुश रहिए आप, आपके लिए बहुत सी दुआएं, तो इंशाल्लाह हम फिर दोबारा बात करेंगे। बिल्कुल इंशाल्लाह जी। थैंक यू सो वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। देखें, इस किताब की नतीजा में बहुत सारा जो फीडबैक हमें आता है, डॉक्टर साहब की किताब अनमोल माँ, डॉक्टर सदाकत अली ने लिखी, अनमोल माँ तगड़ी माँ और अनमोल बाप मीनार नूर जी। तो ये जो अनमोल सीरीज़ है ये अनमोल नताइज पैदा कर रही है घरों में। जी 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 बिल्कुल मोहसिन साहब, मुझे इतना अच्छा लगा जब उन्होंने कहा कि मैं अब वो वाली स्वाबा नहीं रह गई। और मुझे बड़ा खुद को चेंज देख के अच्छा लगता है जी। तो अब ये वही बात है जो हम शो के स्टार्ट में चेंज पे बात कर रहे थे ना जी, लेकिन अगर ये इस माइंडसेट के साथ ऑपरेट करती है ना कि नहीं, आई कांट चेंज माई सेल्फ, और मुझे ज़रूरत ही क्या है, इन लोगों ने तो ठीक नहीं होना, या बच्चे अब बड़े हो गए हैं तो बस ठीक है, अब दे हैव टू टेक देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये वो सोच है जो शायद इनको फिर ये चेंज, ये पॉजिटिव चेंज ना लाने देती जी, तो बेसिकली तो पहले खुद ही चेंज होना होता है। जब हम खुद पहले चेंज होते हैं तो फिर हम अपने सराउंडिंग को चेंज करने की कोशिश करते हैं exactly. और वो हो भी जाता है। मगर जो राइट उसमें मेथड है ना, और साइंटिफिकली प्रूवन मेथड्स हैं, अगर हम उनके थ्रू चेंज लाते हैं तो वो बहुत आसान होता है, देर पा होता है, बेनिफिशियल होता है, और लॉन्ग लास्टिंग जिसे कहते हैं ना, रिजल्ट्स भी उसके आते हैं। बिल्कुल सही। जैसे अभी अनमोल माँ की हम बात कर रहे हैं तो ये डॉक्टर साहब से मैंने कई बार ये सुना कि ये कोई ऐसे 2 साल की बुक नहीं है, इसके पीछे कई सालों की रियाजत रिसर्च शामिल है। ऐसा ही है, और वो तजर्बात, वो मुशाहिदात और साइंटिफिक रिसर्चेस जिनको बरस से डॉक्टर सदाकत ने ना सिर्फ जाना, सीखा, और उन्होंने फिर लोगों के साथ जो काउंसलिंग प्रोग्राम्स को हेड किया जी। और चेंज प्रोग्राम जिसमें एक बहुत बड़ी टीम विलिंग वेज की काम करती है लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में जी। तो उन तमाम की ट्रेनिंग्स और उनकी जो हमारे जितने भी प्रोफेशनल्स हैं उनका क्लाइंट्स के साथ काम, ये सारे एक्सपीरियंसेस जब हम तकरीबन रूटीन में साल से शेयर करते रहे हैं जी। तो उस तमाम का एक जो कलेक्टिव रिजल्ट या उसकी कलेक्टिव जो लर्निंग है उसको समो दिया उन्होंने इस किताब के अंदर। बिल्कुल और ये एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ ये भी है कि किताब बीनी का जो शगफ है लोगों का वो भी काफ़ी बड़ा है इस किताब की वजह से। हाँ जी बिल्कुल मोहसिन साहब। अच्छा, फिर जब लोगों को मज़ा भी आने लगता है ना रीडिंग से, और अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होती है, और फिर रिजल्ट्स भी नज़र आते हैं, तो उसके बाद उन्हें लगता है कि शायद इससे ज़्यादा तो खूबसूरत आसान तरीका ही नहीं कि आप जस्ट एक रिसर्च को, या आपके पास एक लिखी पढ़ी हुई एक डेवलप्ड आपके पास एक मटेरियल है, आप उसे सिर्फ फॉलो करें जी। रादर कि आप पनिशमेंट पे जाएं, रादर कि आप घर के बड़ों को इकट्ठा करके बार बार, जैसे जनरली कॉमन सेंस से प्रैक्टिस हो रही होती है ना तो बार बार शिकायतों के अंबार लगाना, गिले शिकवे करना, बेलिटल फील कराना, स्टोन वॉलिंग करना, बातचीत यानी बंद कर देना, और उसके बाद फिर खुद ही गिल्ट में चले जाना, गिल्ट में जाने के बाद फिर खुद से ही आउट ऑफ गिल्ट ज़्यादा फैसिलिटेट करना जी। और ये वो सब टॉक्सिक बिहेवियर्स हैं, नेगेटिव अप्रोचेस हैं, या मिस्टेकन बिलीफ्स हैं जो कि फाइनली आपको, आपकी उम्मीद को और तोड़ते हैं। बिल्कुल सही। ताल्लुकात को मज़ीद ख़राब करते हैं। तो ताल्लुकात को की हिफाजत करने की जो जिम्मेदारी है जी, वो ताल्लुकात निभाने की चाह रखने वाले के ऊपर सबसे ज़्यादा आयद होती है, लेकिन आम तौर पे ताल्लुकात को निभाने की चाहत रखने वाला दूसरे को इसका रिस्पॉन्सिबल समझ रहा होता है। जी बिल्कुल। तो ले जनाब, आपसे जो हमने अगले कॉलर से बात करनी है, मुझे एक मैसेज आया है और उस मैसेज के जवाब में मैं करूँगा कॉल, और आप रहिएगा तैयार। आप हो सकता है कि ये कॉल आपके फ़ोन पे बजे, सो रहिए हमारे साथ साथ। छोटा सा ब्रेक, वापस आते हैं तो अपने कॉलर से बात करते हैं। वापस आ चुके हैं आपके साथ मोहसिन नवाज और जहां आरा राना जी। आप और क्या अपना नाम मशहूर करना चाह रही थी ना? मैं बस यही कहना चाह रही थी कि और हो, और उसके बाद मेरा नाम हो। लेकिन इस वक्त नाम गूंजने वाला है फजल जसवाल साहब का, जो हमारे साथ कॉल पर हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम मोहसिन साहब, और अस्सलाम वालेकुम जहारा पैसा। जी वालेकुम सलाम सर। तो आपको खुश आमदीद कहते हैं जी अपने पॉडकास्ट में फजल जसवाल साहब। आप ने जिस गर्मजोशी के साथ सलाम दुआ की है उससे आपके उस पर आपके जज्बे को सलाम। 2:06 PM. Status bar item. बहुत शुक्रिया जी। ये वीकेंड एनर्जी है, 5 दिन बैठ के काम किया है, तो आज एक जो है वो एक बड़ी एनर्जी है, एक रेस्ट मोड भी है, बट घर के अंदर बच्चों के साथ और
एक बड़ा कंफर्ट टाइम है, इसलिए एनर्जी लेवल्स बड़े हाई हैं। बेहतरीन, ज़बरदस्त। तो आप तो ख़ुद बड़े मुतहर्रिक रहते हैं और ह्यूमन रिसोर्स आपका शोबा है, और समाजी माशरती जो रवैये और मुशाहिदात हैं वो भी आपके खासे वसी हैं। तो क्या इस वक्त शेयर करेंगे हमारे नाजरीन के साथ? मोहसिन साहब, सबसे पहले आपको बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया, और आप लोग जो कर रहे हैं मेरा ख्याल है ये नीड ऑफ द आवर है, वक्त की ज़रूरत है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम आपस में डिस्कस करते हैं तो ये एक अच्छी इम्प्रूवमेंट लेके आती हैं सोसाइटी के अंदर। और जाहिर है ये जो सोसाइटी है ये आज हम जो कुछ कर रहे हैं फिर हम अपने बच्चों के हवाले करेंगे। तो जितना अच्छा हम आज करेंगे और अच्छे कल की बुनियाद रखेंगे तो हमारे लिए भी अच्छा है और हमारे आने वाली जनरेशन के लिए भी अच्छा है। बिल्कुल सही। तो मैं थोड़ा सा जो आपसे बात करना चाह रहा हूँ वो एक बड़ी, मतलब ये छोटी बात है, बड़ी बात नहीं है। मैं शेयर करना चाह रहा हूँ कि हमारा जो सड़क के ऊपर जो अमूमी रवैया होता है जब हम ट्रैफिक में निकलते हैं, और हर शख्स निकलता है तकरीबन अपने काम के लिए, स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, तो आमतौर पे जो आप भी देखते हैं मैं भी देखता हूँ कि हमें एक बड़ी तेजी की कैफियत होती है कि जल्दी से पहुंच जाएं और जल्दी से आगे चले जाएं। उसमें थोड़ी सी ओवर स्पीडिंग भी होती है, और हम उस वक्त जो मैं खास तौर पे हाईलाइट करना चाह रहा हूँ कि हम उन लोगों का ख्याल नहीं करते जो हमसे थोड़े से एज में सीनियर हैं, या जैसे एक खातून है और हमें नजर आ रहा होता है कि उन्होंने लर्निंग का एल भी लिखा हुआ है गाड़ी पे, और वो भी एक स्ट्रगलिंग स्टेज के अंदर है जहाँ कभी हम भी थे, आप भी थे, और हम लेकिन कोशिश एफर्ट नहीं करते कि हम उनको कंफर्ट दे सकें। जी। और हाँ जी, तो हमें मेरा ख्याल है कि ये सोचना चाहिए रुक के कि ठीक है हम थोड़ा सा घर से 5-7 मिनट पहले निकलने की कोशिश करें, लेकिन जब आप सड़क पे हो तो एक तो पुरसुकून हो जी, आराम से हो। इसमें हमारी अपनी भी सेफ्टी है, हमारी अपनी भी इसमें अगर आप फैमिली के साथ हैं तो जाहिर है आपकी सेफ्टी है, आपकी फैमिली की सेफ्टी है, और फिर जो दूसरे लोग हैं सड़क के ऊपर है उनकी सेफ्टी है। चले जो लोग तो यंग हैं वो तो डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि आप उनके साथ उस तरह का मतलब ना भी करें तो एक डिफरेंट बात है, यानी कि स्पेशल ट्रीटमेंट उनको ना दें। लेकिन खास तौर पे मेरा ख्याल है जो सीनियर सिटीजन हैं वो गाड़ी चला रहे हैं, या जो अपने खवातीन जो है वो अभी इतना ज्यादा, चूंकि उनकी प्रैक्टिस इतनी नहीं होती है। वैसे आई मस्ट टेल यू कि खवातीन आमतौर पे अच्छा ड्राइविंग करती हैं, वो रूल्स ब्रेक नहीं करती और उसका ख्याल रखती हैं। तो और आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हम इसको डिस्कस करें आपस में, और एक दूसरे के साथ ये एक कमिटमेंट करें कि जब हम सड़क पे होंगे तो हम ख्याल करेंगे अपना, दूसरों का। और खास तौर पे मैं आपसे छोटा सा एक वाकया शेयर करता हूँ कि ये बड़ा मजा आया। मैं राउंड अबाउट के तरफ जा रहा था तो मैंने देखा कि एक एजेंट मुझसे एजेंट एक साहब जो है वो गाड़ी पे आ रहे हैं। तो मेरे पास मौका था कि मैं थोड़ा सा तेज करके तो पहले राउंड अबाउट में दाखिल हो जाऊं और उनको ब्रेक लगानी पड़े। तो वैसे उस दिन मैंने कहा कि नहीं यार थोड़ा सा आप स्लो हो जाओ, 10 सेकंड 20 सेकंड की बात है, इट्स नॉट अ बिग डील। तो मैंने अपनी गाड़ी रोक ली, तो मुझे लगा कि मेरे इस जेस्चर से उन्होंने एक बड़ा कंफर्ट फील किया और जाते वो मुझे वो हाथ हिला के गए हैं। अच्छा, तो यकीन करें ये वाकया कई महीनों पहले का है ना। बट आप जब कुछ ऐसा करते हैं ना रियली फील गुड, आपको बहुत अच्छा लगता है। जी। तो जहाँ हम और बड़ी नेकियां करते हैं, बड़ी नेकियां करते हैं, काम करते हैं, तो इसको भी एक छोटी सी नेकी समझ के मेरा ख्याल है अपनी ज़िंदगी में इसको रवाज देना चाहिए। बहुत ही खूबसूरत आपने इनपुट दिया, आपने बहुत ही अच्छी जानिब निशानदेही की, और जहाँ आप मेरा ख्याल है कि अब ड्राइव करते हुए जहाँ आपने ज़रा इन बातों की रोशनी में ड्राइव करना है। मोहसिन साहब जब सर ने अभी ड्राइविंग के बारे में शुरू किया ना तो पहले तो मैं थोड़ा घबरा गई कि कहीं इन्होंने मेरी वॉल पे मेरी पोस्ट तो नहीं पढ़ ली, जो कि क्या था उसमें? जो कि मैंने लिखा हुआ था कि प्लीज़ ड्राइव करते हुए खुदा के लिए जो मौसम आप सुहाना एंजॉय कर रहे होते हैं 20 की स्पीड पे, तो ध्यान रखा करें कि पीछे किसी ने टाइम पे ऑफिस या घर भी जाना होता है। सही। तो एक ये भी तो एटीट्यूड है ना। मतलब एक तो एटीट्यूड ये है, ही इज़ वेरी राइट कि वी जस्ट हैव टू बी टेक केयर ऑफ द पीपल। ऑब्वियसली जो वॉक कर रहे हैं, कोई एल्डर भी हो सकता है, बाइक पे जैसे जा रहे होते हैं, जैसा बारिश में पानी खड़ा होता है तो गाड़ी में आप तेज़ी से गुजरें, मगर बाइक्स पे जो होते हैं जी तो उस पर भी छींटे चले जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो फजल साहब आप पर अल्लाह का फजल जारी रहे तो इंशाल्लाह मुलाकात और बात रहती है।
تو ضرور، اور آپ یہ فضل بانٹتے رہیں یہاں بیٹھ کے سب کے ساتھ شیئر کرتے میں اس کے جواب میں کہوں گا کہ ھذا من فضل ربی. ماشاءاللہ، بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی وہ جو بیچ میں ٹائم چل رہا تھا تو میں نے اپنے چونکہ وائس اوور کو بند نہیں کیا تھا تو وہ ساتھ ساتھ ٹائم کی اپڈیٹ دیتا جا رہا تھا. جی آپ تو ہی از ویری رائٹ محسن صاحب کہ ہم بالکل نہیں سوچ رہے تھے. اصل میں تو جو پوائنٹ انہوں نے بیچ میں ایک شیئر کیا نا وہ یہ تھا کہ کیونکہ ہم گھر سے ہی بالکل ایک اینڈ مومنٹ پہ نکلتے ہیں تو پھر پینک ہوتے ہیں کہ اب ہم بس کسی طریقے سے رائٹ لیفٹ سے نکلیں اور پہنچیں. تو اس میں پھر obviously وائلیشنز تو ہوتی ہیں نا, کوئی بائک پہ ساتھ ہوتا ہے, کوئی سلو ڈرائیو کر رہا ہوتا ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں ایک چیز, کیونکہ ڈیلی ایک لمبی ڈرائیو کر کے آنا جانا آفس اور گھر ہوتا ہے تو کچھ کیجول ایٹیٹیوڈ کے ساتھ بھی لوگ ہوتے ہیں. جیسے میں نے بھی موسم کا آپ کو ذکر کیا نا, تو میں نے یہ پورے 3-4 دن میں پیچھے آبزرو کیا کہ لوگ بڑا ہی کاملی ریلیکس ہو کے فرسٹ لین میں چل رہے ہوتے ہیں اور پیچھے لمبی لائن ہے جو کہ ایک لگی ہوتی ہے, اور جب آپ اس کو کراس کر کے کہیں لیفٹ سے آگے نکلتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ موصوف تو شیشے اتار کے موسم کے مزے لے رہے ہیں اور پیچھے جو لوگ ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید آگے رش بہت زیادہ ہے. تو یہ والا ایٹیٹیوڈ جو ہے نا, آئی تھنک کہ ہمیں جو ایک ٹریفک سینس ہے اس کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے. دس از ویری امپورٹنٹ, جو کہ لیک کرتی ہے. اور اس میں جو سب سے جو زیادہ استعمال ہو رہی ہے جو کی, وہ بلا کون سی کی ہے؟ سانو کی, تانو کی. تو اس وقت جو ہے وہ جو لوگ کاموں کی میں ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کو بھی بہت سلام پہنچے, اور جو پتوں کی میں ہیں ان کو بھی بہت سلام پہنچے. جی بالکل ٹھیک ہے. اچھا, اور ہمارے لیے کسی کا سلام آیا کامنٹس کی شکل میں؟ ہاں کامنٹس محسن صاحب, اب کامنٹس کے لیے بھی میں آپ کو پتا ہے کہ عوام پہ ڈیپینڈ کرتی ہوں. جی تو میری ابھی تک تو مجھے کوئی سلام, جتنے پچھلے پہنچے تھے وہ میں نے وعلیکم السلام کہہ دیا. آپ تک کمنٹ پہنچتے ہیں ایکچولی ٹیکنیکل جو ہماری جو ٹیم ہے, انجینئرز ہیں, وہ آپ کو اسکرین شاٹ بھیج رہے ہوتے ہیں. ویسے اس میں جو میں نے دیکھا کہ جو لائیو پروگرام پر لوگوں کی شرکت ہے اس کے ساتھ ایک ٹائم کا مینشن ہونا, اور یہ جو چیز ہے جیسے یوٹیوب پہ کل میں تھا تو اس پہ جو آپشن تھی نا کہ آپ نے کس ٹائم پر جا کر, یعنی وہ آپ کو پتا نا کہ ٹائم کے فریم کے ساتھ بھی کمنٹس بہت ریلیٹ کرتے ہیں. تو میں نے جو کام کیا ہے وہ ایک لمبی ویڈیو تھی. اچھا, اس لمبی لائیو سٹریمنگ پر بجائے اس کے کہ میں اس پوری ویڈیو کو دیکھتا جو کہ 1 گھنٹہ 25 منٹ کی تھی, تو میں نے یہ کیا کہ اس میں اس لائیو سٹریمنگ پر جو کمنٹس آ رہے تھے نا, وہ ہر خاص بات کا انہوں نے احاطہ کیا ہوا تھا. اچھا, وہ جلدی سے گو تھرو ہو گئے, کیونکہ یہ جو ٹیکنیکل ایسی ویڈیوز ہوتی ہیں نا, اس کے مین پوائنٹس کو لوگ ضرور نیچے ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں یہ ہوا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید کوئی 30-40% تو میں نے اس ویڈیو کو گو تھرو کر لیا, کوئی 5-7 منٹ میں. اوہ دیٹس ویری گڈ. اچھا, ادھار کی جیسے آپ بات کر رہے تھے محسن صاحب, تو دماغ میں کبھی کبھی کوئی شرارت بھی آتی ہے نا, تو آپ نے بھی کبھی کسی کو کوئی ادھار دیا؟ یہ ادھار اور اس کا تجربہ کیسا رہا؟ ادھار کا تجربہ تو کبھی بھی کسی کا اچھا نہیں رہا. ہاں, لیکن کیسا لگتا ہے کہ اگر آپ کسی کو ادھار دیں اور پھر جب آپ اس کو ڈرتے ڈرتے یاد دہانی کرائیں کہ بھائی وہ, کیونکہ اکثر اس پہ میمز بھی ہیں نا, اور بہت سارے جوکس بھی بنے ہوئے ہیں کہ ادھار دے کے انسان خود ہی شرمندہ ہو جاتا ہے. ادھار کے بارے میں جو میں نے ڈاکٹر صداقت علی صاحب سے سیکھا, اور جو پالیسی ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی, یہ لوگ کئی دفعہ یہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں, ادھار بھی مانگ رہے ہوتے ہیں لوگ, ایک سوسائٹی کے اندر رہتے ہوئے ایک دوسرے سے یہ لین دین والا سلسلہ چلتا رہتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ کہتے ہوتے ہیں کہ آپ اگر کسی کو کوئی ادھار مانگے تو اول تو خیر وہی بات ہے کہ یہ دوسرے کو بعض اوقات نا مانگے کیوں بھائی, ہاں دوسرے کے اندر نا اپنے کام خود نہ کرنے کا رجحان بھی اس سے پیدا ہو جاتا ہے, اپنی ذمہ داری اٹھانے کی کوششیں وہ ترک کر دیتے ہیں لوگ. لیکن اگر آپ کسی کو کوئی بہت ہی ضرورت پڑ گئی اور آپ نے اس کو کرنا ہے کوئی, تو آپ ویسے کوئی ہیلپ کر دیں,
لیکن اس کو پھر واپسی کی اس سے ایکسپیکٹیشن نہ رکھیں، بالکل، ورنہ تعلقات خراب ہوں دس گے. از اے رائٹ اپروچ. بالکل، ورنہ تو ایسے ہی ہوگا کہ کوئی آپ کا تو ادھار نہیں دے رہا، لیکن سوشل میڈیا پہ آپ کو پتا چل رہا ہے کہ کبھی وہ ناردرن ایریاز جا رہا ہے، کبھی وہ کہیں ٹرپ پہ باہر جا رہا ہے. اور اسی طرح سے پھر اگر آپ فرض کریں کہ آپ کسی کو کوئی اس طرح کا ادھار دیتے ہیں تو اس کے نتیجہ میں آپ ذہنی طور پہ تیار رہیے کہ اب آپ نے اس کے ساتھ اپنے تعلقات کو خراب کرنے کی بنیاد رکھ دی ہے. جی جی جی، کیونکہ یہ بہت ریئر ہی ہوگا کوئی کہ کسی کے ساتھ آپ کی کوئی، یعنی خاص طور پہ جو ادھار مانگنے والا ہے، کیونکہ بہت ممکن ہے کہ اس کے ٹریک ریکارڈ میں یہ چیز آلریڈی موجود ہو اور آپ کے علم میں نہ ہو. ہیبیچول ہو. جیسے بہت سارے لوگ اس لیے بھی ادھار دے دیتے ہیں، جیسے ہمارے پیشنٹس کی فیملیز یوزلی یہ کہتی ہیں کہ ہم اس لیے بھی ادھار دیتے ہیں کہ ہمیں نہ کہنا نہیں آتی. اچھا، یہ جو ادھار ہمارے جو پیشنٹ جو ایڈکشن میں چلے جاتے ہیں، ان کی فیملیز جو انٹرونشن ڈیٹا میں بتاتی ہیں یا ہم سے شیئر کرتی ہیں، اس میں ایک جو ہم سائیکالوجی کی ایک ٹرم میں کہتے ہیں کہ انیبلنگ، کہ وہ کئی دفعہ کسی کے لیے ہوئے ادھار کو، یعنی پیشنٹ کئی دفعہ ادھار لیتا ہے اور فیملی اس ادھار کو چکاتی ہے، اور یہ ایک دفعہ نہیں ہوتا، یہ چلتا رہتا ہے، روٹین میں چلتا رہتا ہے. کیوں؟ کیونکہ پیشنٹ نے ادھار لیا، پیشنٹ ادھار چکاتا نہیں اگر، تو فیملی نے اس کا ادھار اس لیے چکایا کہ معاشرے میں اس کی عزت خراب نہ ہو. جی جی بالکل. اچھا، پیشنٹ کو کیا لگا؟ پیشنٹ کو لگا کہ بس انہی کا ہی کام ہے نا، they have to do this، اور اس کا کوئی کانسیکوینس نہیں ہے، کوئی نہیں، تو اس نے اسی چیز کو دوبارہ ریپیٹ کیا. تو یہ ایک بیماری کے اندر بھی آپ کو یہ عادت سی پڑ جاتی ہے کہ آپ بار بار اسی چیز کو پریکٹس کرتے ہیں جس کے کوئی نتائج آپ نہیں دیکھ رہے ہوتے. چنانچہ کانسیکوینسز کو فیس کرنے سے ہی کسی کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس نے کیسا کیا، یہ مسئلہ حل ہوتا ہے. اسی طرح محسن صاحب، جیسے بہت سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نہ نہیں کہہ پاتے ہیں نا، مطلب جب کوئی مانگتا ہے ہمیں، جیسے کوئی اب لوگ یوزلی نیبرز میں سے کسی نے کوئی بائک مانگ لی کبھی بچے کی، کبھی کوئی گاڑی مانگ لی، تو وہ کہتے ہیں جی کیسے نہ کہیں، اب سامنے کھڑی ہے، بڑا مشکل ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ان کو برا بھی بہت لگ رہا ہوتا ہے. اور آہستہ آہستہ کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ تعلقات بھی خراب ہو رہے ہوتے ہیں. یعنی بول چل صرف اسی وجہ سے بند ہو جاتی ہے کہ نہ ہم بولیں گے، نہ یہ کچھ مانگیں گے. یہ اس سے تو مجھے یاد آ گیا کہ نہ کھیڈیں گے نہ کھیڈن دیں گے. جبکہ جو رائٹ اپروچ ہے وہ یہ ہے کہ آپ افیکٹو کمیونیکیشن سیکھیں، اسرٹیونیس سیکھ لیں کہ عزت احترام سے نہ کیسے کہنی ہے، گڈ فیلنگ دیتے ہوئے، اور تعلقات خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جی، تعلقات خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تعلقات ہی سے تو آپ کو، کیونکہ آپ کا کسی سے تعلق خراب ہوتا ہے تو آپ کے اندر جذبات بھی خراب ہوتے ہیں بیسیکلی. تو یہ اپنی جذبات، اپنے بارے میں بھی اچھی فیلنگز نہیں آتی نا، تو اپنے خیالات اور اپنے جذبات کی حفاظت کرتے ہوئے آپ اگر تعلقات بھی ٹھیک رکھتے ہیں. میں کل کسی کو بتا رہا تھا، ان کی لائف میں کافی زیادہ سٹریسرز تھے، ریلیشن شپ کے پرابلمز تھے اور سب کچھ. میں نے چند ایک چیزیں ان کو بتائیں. ٹھیک ہے. اس میں نے کہا کہ ایک تو اپنے سونے کا ٹائم مقرر کریں، اور یہ ویکنڈ پر بھی وہی ہونا چاہیے. عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ویکنڈ پہ تو پھر سونے کا ٹائم نہیں نہ ہونا چاہیے. حالانکہ ویکنڈ ہی تو سونے کے لیے ہونا چاہیے. مطلب آپ پورے ویک کی نیند کمپلیٹ کر سکتے ہیں نا، جو کمی بیشی. لیکن لوگ کیا کرتے ہیں کہ ویکنڈ پہ اپنے آپ کو بالکل وہ ایک ایکسٹینڈڈ سے ڈے پر چلے جاتے ہیں. تو ٹائم سونے کا مقرر ہو، نمبر 1. نمبر 2، سونے سے پہلے اگر آپ کو چائے کے بہت ہی شوقین ہیں تو اگر جو آخری چائے آپ نے پینی ہے وہ 6 hours before go to sleep آپ کو پینی چاہیے. اچھا، اب چائے آپ نے لے لی تو آپ جو کھانا ہے وہ آپ کا سونے سے کوئی 3 گھنٹے پہلے آپ کھا چکے ہوں. آپ کا 1 گھنٹے پہلے ماحول میں یہ تبدیلیاں آ جائیں کہ فون کا استعمال آپ چھوڑ دیں، اور آپ اس میں ارد گرد یہ انتظام کریں کہ آوازیں اور روشنیاں جو ہیں وہ پھر آف ہو جائیں. بالکل ماحول بنا لیں. اور اسی دوران پھر جو سونے سے تھوڑا پہلے ایک جو میڈیٹیشن یا مراقبے کی کیفیت ہے، یا اللہ سے شعوری رابطہ دعا کے ذریعے، تو آپ نے اس دوران، یعنی کئی دفعہ لوگ اگر بیڈ روم میں دوسرے ان کے ساتھی موجود ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ڈسکشن جو ہے وہ اس ٹائم پہ کرتے ہیں، جس میں بحث ہو سکتی ہے
اور جس میں کوئی تبادلہ خیال یا نئے آئیڈیاز اور نئے منصوبے شیئر ہو سکتے ہیں. ڈفرینس آف اوپینین آ سکتا ہے, آرگومنٹس آ سکتے ہیں, بیڈ فیلنگز آ سکتی ہیں. یہ جو وقت ہے نا آرگومنٹس والا یا آئیڈیا یا بحث یا اس کے نتیجہ میں آپ کے برین میں الرٹنس پیدا ہوتی ہے جس سے آپ کی نیند کا ٹائم اور دور ہو جاتا ہے. چنانچہ اس وقت میں آپ کو بحث, ڈسکشن, آئیڈیاز کا ایکسچینج, آرگومنٹ یہ نہیں کرنا, بلکہ آپ نے مقرر کر رکھا ہے کہ یہ سونے کا ٹائم ہے, تو آخری گھنٹے میں اب آپ نے ماحول بنایا سونے کا. اور پھر آپ جب یہ آہستہ آہستہ اس فیز میں داخل ہوئے تو امکان ہے کہ آپ کو اپنے مقررہ ٹائم کے آس پاس نیند آ جائے گی. تو اگر آپ اس چیز کو روٹین بنائیں اور کچھ عرصہ آپ اس کو روٹین میں رکھیں, اور ساتھ آپ بہت سارے لوگ جو بہت ٹینشن میں ہوتے ہیں نا, ان کو کوئی ایک پریشانی یا دو پریشانی تو وہ ایک پیراڈائم سا ان کا بن جاتا ہے کہ انہوں نے پریشانیاں لینی ہے, تو وہ سارا دن اس کو پھیلا دیتے ہیں ان پریشانیوں کو. تو اگر پریشان ہونے کے لیے وقت مقرر کر لیا جائے رات 9 سے 10 بجے, مثلا آپ یہ سوچیں کہ جی جو پریشان ہونا ہے, دن بھر میں پریشانی کے خیالات آئیں گے, تو آپ اس پریشانی کے خیال کو کہیں کہ ہاں نہیں آپ کہہ تو ٹھیک رہے ہو, پر اس وقت میں ذرا بزی ہوں اپنے کام میں, میں نے پریشان ہونا ہے, کیوں نہیں ہونا, رات 9 بجے. تو 9 بجے وہ خیال جب آئے تو آپ 9 سے 10 بجے تک رج کے پریشان ہو جائیں, لیکن 24 گھنٹے پہ اس کو نہ پھیلائیں. تو جب آپ کسی خاص خیال کے لیے کوئی خاص وقت مخصوص کر دیتے ہیں تو اس سے بھی آپ کا باقی والا جو فیز ہے نا وہ ایک اچھا بننا شروع ہو جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو واک کی روٹین اپنانی ہے. بڑی لمبی چوڑی واک سے نہیں شروع ہوگا کام, 2-3 منٹ سے شروع کر لیں اور اس روٹین کو لیکن جاری رکھیں. اس کے علاوہ واٹر انٹیک کا خیال رکھنا, اپنے کیلوریز کے انٹیک پر نظر رکھنا اور کھانے پینے کی اچھی ہیبٹس کو اپنانا. تو یہ سارا جو گڈ فیلنگز, اپنے آپ کو سب سے پہلے تو خود کو گڈ فیلنگ دینا, دوسروں کو دینا, اور جیسے ڈاکٹر صاحب اکثر کہتے ہیں چلیے نہ دوسروں کو گڈ فیلنگ دیں, کم از کم سوچ ہی لیں کہ اچھی فیلنگ دیں گے ہم, تو یہ بہت افیکٹو ہے. کیونکہ اس میں جیسے ہی آپ نے نیت کیا تو اس کا بھی ثواب شروع ہو گیا, اس کا اثر آنا شروع ہو گیا. بالکل. تو آپ نے یہ جو سارا پیکج جب آپ اپنا لیتے ہیں تو یہ ایک صحت مند روٹین اور صحت مند زندگی کا آغاز ہے, اور اس کا جو تسلسل ہے وہ آپ کی زندگی میں خوشحالی کی صورت میں برکت لے کر آئے گا. بالکل ایسا ہی. اس وقت آپ سے اجازت چاہنے کا وقت ہے, اور لیٹس ٹاک ود ولنگ ویز آپ ایوری سیٹرڈے دیکھتے ہیں, اور اس میں آپ کے ساتھ شریک ہوتی ہیں جہاں اور جہاں ہی اس میں زیادہ بولتی ہیں. جہاں کے ساتھ ہوتی ہے نہیں, اس میں شریک ہوتی ہیں محسن نواز صاحب, اور ان کے ساتھ تھوڑا تھوڑا شریک ہوتی ہے جہاں. اچھا یہ نہیں ہے جہارا کے مزاج میں, جہارا نا اپنی طرف کوئی ادھار نہیں رکھتی ہیں, نہ دیتی ہیں نہ رکھتی ہیں. ادھار محبت کی کینچی ہے, یہ میں نے بہت بچپن میں سیکھ لیا تھا محسن صاحب. تو اسی کینچی پر پھر کٹ کرتے ہیں کیمراز کو اور کٹ کر کے آگے چلتے ہیں, یعنی کہ وقت ہوا آپ سے اجازت کا. یو آسک فار اٹ ایوری سیٹرڈے لاہور سے آپ دیکھتے ہیں ڈاکٹر صداقت علی کے ساتھ. ڈاکٹر صداقت علی کے اس بہت ہی قیمتی پروگرام میں صرف اور صرف تقریباً کوئی 4.5 گھنٹے باقی ہیں. تو آپ رہیے گا ولنگ ویز کے اس فورم پر, جہاں آپ اور ہم مل کے اس شو کا حصہ بنتے ہیں. اور یو آسک فار اٹ ہر شام آپ دیکھتے ہیں ولنگ ویز کے اسٹوڈیوز سے شام 7 بجے. اس میں شرکت بھی کیجیے گا, کامنٹس پر بھی شریک آپ ہو سکتے ہیں, اپنا سوال بھی بھیج سکتے ہیں, اور آپ ہمیں ای میلز کے ذریعے بھی رابطہ کر سکتے ہیں. بالکل رہیے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھتے ہوئے, خوشحال اور خوبصورت زندگی کو بناتے سجاتے سنوارتے ہوئے, اور اپنی دعاؤں میں شامل رکھتے ہوئے. آپ سے ملیں گے اگلے ہفتے, تب تک کے لیے اللہ حافظ.